جی ہاں کہ صلاۃ سے ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بنیاد قرار دیا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں، بعضے کیا کہتے ہیں، میں نے سنا ہے یہ، جی ہاں ریڈیو پہ بھی ایک آواز آئی کہ مخلوق کی خدمت عبادت سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کوئی گدھا بول رہا ہے یہ، جب عبادت نہیں تو اخلاق کیسے؟ عبادت نہیں تو اخلاق کیسے؟ اس لیے کہ عبدیت اور یقین کے بغیر اخلاق نہیں دیتے اللہ۔ اس لیے اہل دل فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نماز نہیں وہ اخلاق جتائے مکار ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز قبول نہیں وہ بھی اخلاق جتائے وہ بھی مکار ہے۔ اس لیے کہ اخلاق اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات عبدیت یعنی اللہ کی غلامی، اور اس پر صحیح یقین کے بغیر اللہ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسان بنا کر، سید المرسلین بنا کر، سید الانبیاء بنا کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن ملاقات اس پر نہ دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبادت پہ ملاقات تھی کہ ایسی غلامی اور ایسی پیروی ہماری کی کہ ایک حکم نہ ٹوٹا۔ جی ہاں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ یہ تو بات نہیں ہو سکتی، نہ آتے تو معاف کیجیے گا، یہ ملاقات نصیب نہ ہوئی تو عبدیت پر ملاقات نصیب ہوئی ہے۔ یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ کا، سبحان الذی اسری برحمت للعالمین نہیں کہا کہ انسان کو اس زمین پر خلافت اور اخلاق اور انسانوں کی خدمت میں خلوص اور درد اور محبت اور ہمدردی عبدیت کی قبولیت کے بغیر خدائے پاک کی قسم نصیب نہیں ملتی۔ آپ جس کو مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے خود غرض نکلے گا، یہ خود غرض نکلے گا، ضرور آپ سے کوئی مطلب ہوگا۔ اس لیے ایسا امر مرتب کیا اللہ نے جو روز مرہ دیا، بلکہ اللہ رب العزت کو اس سے اتنی محبت تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ ہمارے آقا خاتم النبیین کو کہا ہم نے 50 وقت کی نماز آپ کی امت پہ فرض کی۔ دیکھ لیجیے آپ 50 وقت کی، یہ کیوں کہا؟ ایک حقیقت کو سمجھانا چاہتے تھے، اور واقعی اگر 50 وقت کی نماز قبول ہو جاتی حضور کر لیتے، اور اس کو کہ 50 وقت نماز پڑھنی پڑتی تو معلوم ہوا کہ ہم پر کمانا فرض عبادت کے بعد نہ آتا۔ منو سلوا جیسے بنی اسرائیل کو اتارا، اس طرح اللہ جنت سے ہمیں بھی کھانے اتارتا۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ تمہاری پرورش میں غیر سے کروں، تم رات دن میری عبادت کرتے رہو۔ لیکن اللہ بڑے کریم ہیں، ان کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں عجیب ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونو چرا نہ کیا، بلکہ یہ سن کر چل پڑے، گویا کہ قبول کر لیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے آسمان پر، جسم قبر میں تھے۔ جسم کہاں تھا؟ کہتے کہ اعلی علین کے اندر دلیل قطعی اور قرآن کی نص سے ہے کہ روح اعلی علین کے اندر ہے۔ بعض فقہاء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ متحرک نہیں ہوتی، تو اس کو یہ پوچھا جاتا ہے جب متحرک نہیں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی روح پر کہاں سے آئی؟ جواب دو جی۔ بلکہ 1,24,000 سب قبر میں تھے، سب قبر میں تھے، سب قبر میں سے ہی نبی اٹھائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاءوں کی جسد کو قبر نہیں کھاتی، اس پہ اللہ نے حرام کر دیا، جسد کو نہ جسم کو، لیکن روح تو اعلی علین میں ہوتی ہے۔ لیکن 1,24,000 کمبوں میں
بیت المقدس میں موجود تھے اور ہمارے آقا نے امامت کی. بہرکیف میں نے ایک نقطہ رکھ دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں رہبری اس سے لے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو، جو حسد سے مبرہ ہو، جو اخلاص اور انسان پر مبنی ہو، اور اللہ پاک جس کو سمجھ دیتے ہیں وہی علم کو جانتا ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، جو نافع نہ ہو پناہ مانگتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا حبیب اللہ کیا ہوا کہ 50 وقت کی میری امت پر نماز فرض ہوئی، کہ مجھے تجربہ ہے میری امت کا، مجھے تجربہ ہے یہ عمل نہیں کرتی، آپ جا کے ادب کے ساتھ کچھ کم کرا کے آ جائیں. دوبارہ عرض کیا، کچھ کم ہوئی، ہوتے ہوتے 5 وقت پہ آ گئے. کتنے وقت پہ آئے؟ اور 5 وقت میں ایسی حقیقت کو جوڑا ہے کہ حضرت انسان اٹھتے ہی مجھے یاد کرنا ہو، تجارت نہ ہو، اس کا وقت بھی الحمدللہ اس وقت رکھا جبکہ انسان تجارت اور کسی خاکوں میں مشغول نہ ہو. صبح اٹھتے ہی تو مجھے سجدہ کرے، اور زور میں جبکہ آرام کا وقت ہو تو مجھے سجدہ کرے. جیسے فرشتے کہتے ہیں اے دیندارو اٹھو، اپنے سر پر تم نے دوزخ کو جلا دیے، اس کو بجھاؤ. چنانچہ دیندار زور کے وقت اٹھتے ہیں، جو قیلولہ کرتے ہیں. قیلولہ اس پر سنت ہے جو تہجد. اپنی دوزخ کو بجھاؤ. آتا ہے کہ دیندار اٹھتے ہیں اور زور کی نماز پڑھتے ہیں. تیسرا وقت جب عین مصروفیت ہوتی ہے، عصر کا وقت عین مصروفیت ہر ایک کی، اس نے کہا اس میں بھی ہمیں نہ بھولو سجدہ کرو. اور مغرب کا وقت عین حساب کا وقت، نوکر اپنی نوکری چھوڑ کے تاجر اپنا حساب لگا کہ اس میں بھی جھک. اور عشاء کا وقت عین تھکان کا، کہ انسان دن بھر کا تھکا ہوا کہ جھک. یہ کیوں جناب؟ ایک ایک چیز کو حکمت میں جوڑ لیا. آخر 5 وقت کی نماز طے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی اصرار کیا کہ اور کم کراؤ، تو کہا نہیں مجھے حیا آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں 50 نماز کا ثواب دوں گا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف فرما ہوتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہے جب سیدنا بلال کہتے تھے حی علی الصلاۃ تو کیا فرمایا کہ جیسے حضور ہم کو پہچانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. تعلق ہے، اور جانتے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ عبادت اللہ کے تعلق کے لیے ہے، اور ہر تعلق میں آزمائش ہے. فرمایا ہمیں پہچانتے تھی کہ ہم کیا ہوتے تھے خلاص. اور کیا کہا؟ حی علی الفلاح، صلاح کو فلاح قرار دیا. نجات کے طرف چل، دوزخ سے نجات، میرے غصے سے نجات، تنگ دستی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، ہر مشکل سے نجات. حی علی الفلاح، چل. کہ حیا کی معنی دوڑے کے نہیں، دوڑنا ممنوع ہے. حیا وقار کے ساتھ چل، دوڑنا بے ادبی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے